نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال 10 نبوی میں ہوا، جس وقت کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت سے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئی، اور ہجرت کے بعد جبکہ ان کی عمر کو 9 برس کا رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان المبارک کو منگل کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریفہ میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئی۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ آقا کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیب آور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حکیم کی بیٹی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ عرض کیا کنواری بھی ہے بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی عائشہ ہے، اور بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ سے منگنی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ام رومان نے کہا کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہے، عائشہ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا ابو بکر کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور کی بھتیجی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے جا کر حضور سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا واپس ہوئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی؟ کہا بلا لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نذرانہ پیش کیا جس سے تیاری ہوئی، اور شوال سن ہجری 1 یا 2 میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے دولت کدے پر بنا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح آقا کے ہجرت سے پہلے ہوئے، اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبوت سے 5 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں خنیس بن حذافہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، اور سن ہجری 2 یا 3 میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھیں۔ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے سن ہجری 2 یا 3 میں خود نکاح کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ ان کے پہلے شوہر کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر سن ہجری 2 میں ہے اور احد سن ہجری 3 میں، اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے نماز کے تعلق سے لکھا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محتاج و غنی غریب و فقیر سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بہرحال نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آلریڈی ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک حدیث پاک جو مسلم شریف میں امام مسلم علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
تو اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جس نے بھی وقت کے اندر ایک رکعت نماز کو پا لیا، پڑھ لیا، تو اس نے نماز کو پا لیا۔ اس میں مسئلہ بیان کیا گیا، یعنی ایک مفہوم نماز کو اخیری وقت میں پڑھنے کا۔ ویسے تو میری اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نماز کو جو مسجد میں وقت ہے اس پہ پڑھ لے، اور اگر کہیں جلدی میں ہے، سفر میں ہے، تو پھر اول وقت کے اندر نماز کو پڑھ لیا جائے۔ عام طور پر ہماری جو مساجد ہے اس میں نماز اول وقت پہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی۔ دیکھ لیجیے آپ، فجر کا اول وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ 6:16 کو اول وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے پون گھنٹے کے بعد جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اول وقت میں تو ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 12:17، اور ہم پڑھتے ہیں 1 بجے۔ بہرحال تو مسجد میں جو جماعت سے وقت ہو اس پہ ادا کرنا ہے، لیکن اگر عورتیں ہیں گھر پر تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز کو اول وقت پہ ادا کر لے، چونکہ ان کو تو جماعت سے نماز پڑھنی نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی مسافر ہے اور اس میں گنجائش ہے، سہولت ہے، بعض مرتبہ مسافر اخیری وقت میں پڑھے جس کو جمع سوری کہتے ہیں، تو خیر وہ بھی ایک صورت ہے۔ ہمارے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے یہاں جمع بین الصلاتین نہیں ہے۔ جمع بین الصلاتین یعنی ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ لینا، 2 نمازوں کو جمع کر لینا، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ صرف حج میں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ حج میں ہے۔ حج میں ہم 2 جگہ پر ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک تو عرفات کے میدان میں۔ کہاں پر؟ عرفات کے میدان میں۔ لیکن یہاں مسئلہ یاد رکھیے، عرفات کے میدان میں بھی 2 نمازیں ایک وقت میں اسی وقت پڑھنا ہے جب میں اور آپ یا جو بھی حاجی ہو وہ نماز جا کر کہاں ادا کریں؟ مسجد نمرا میں، مسجد نمرا میں جا کر نماز کو ادا کرے۔ عرفات کا میدان تو آپ جانتے ہیں کہ چٹیل میدان ہے اور خیمے گھڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو لوگ جاتے نہیں ہیں مسجد میں، چونکہ کافی دور ہوتی ہے مسجد۔ میں بھی جب حج کے لیے گیا تو ہمارے گروپ میں جتنے آدمی تھے کوئی نہیں گیا تھا، چونکہ جگہ جہاں ملی تھی، خیمہ جہاں ہمارا لگا تھا، وہاں سے مسجد کافی دور تھی، اور آپ جانتے ہیں گرمی کتنی شدید ہوتی ہے کہ نیند بھی نہیں آتی۔ لیکن مسجد ایسی جگہ ہے، اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے۔ سمجھنے والا سمجھ گیا۔ سعد اللہ صاحب جو ہیں، ہاں، وہ بحر نوم میں غرق ہو گئے۔ بہرحال تو مسجد میں جائے تو یاد رکھیے، ورنہ خیمے میں پڑھے تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر میں پڑھیں گے، وہاں دونوں نماز کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ جمع بین الصلاتین خیمے کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسجد نمرا میں پہنچ گیا تو وہاں پر حسن بھائی کیا ہے؟ 2 نماز ایک وقت پہ آدمی پڑھے گا۔ اچھا، پھر عرفات کے اندر یہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ
کہ مغرب کا وقت ہو جائے گا، سورج غروب بھی ہو جائے گا، لیکن حاجی مغرب کی نماز کو عرفات میں ادا نہیں کرے گا، بلکہ اب وہ عرفات سے چلے گا اور ذاکر بھائی کہاں پہنچے گا؟ مزدلفہ کے اندر پہنچے گا۔ مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو عشاء کا وقت ہو ہی چکا ہوتا ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب مزدلفہ میں پہنچ کر ایک وقت میں دو نمازیں ادا کرنی ہے۔ اور دیکھیے یہاں ہم نے نماز کو جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھا ہے نا حسن بھائی؟ جان بوجھ کے نہیں پڑھا۔ ہم کو معلوم ہے ہمارے پاس وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن کوئی بھی چاہے کتنا بڑے سے بڑا بزرگ ہو تو نماز وہاں پر ادا نہیں کرتا ہے مغرب کی، بلکہ کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفہ کے اندر جو ہے پہنچتے ہیں، اور مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا ہے تو پہلی نماز سعد اللہ صاحب کون سی پڑھنی ہے؟ مغرب پڑھنی ہے، اور مغرب کے بعد پھر عشاء جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں ہے جمع بینس صلاتین کہ ہم عشاء کے وقت میں مغرب کو ادا کریں گے پہلے اور اس کے بعد عشاء کو ادا کریں گے۔ ایک مسئلہ یہاں سمجھو، جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو ہے کہ آدمی بھول سے نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے، اور یہ بات خود حدیث پاک میں موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نماز بھول گیا اور قضا ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، سویا ہوا تھا، آنکھ نہیں کھلی، اور آنکھ نہیں کھلنے کا مطلب محسن بھائی یہ ہے کہ اٹھنے کا انتظام کر کے سویا تھا۔ ورنہ یہ نہیں کہ چل آج مولسبے کی تو کہیں نہیں آنکھ نہیں کھل رہا، کال کی فجر نہیں کھل لی، ٹھیک ہے، ہماری تو نیت ہوتی ہے ہم کہ ہمارے اٹھوانی ہے شعیب بھائی، پر نہیں اٹھائے ہوئے ان کے، یہ نہیں چلے گا، الارام رکھنا پڑے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ الارام نہیں، آلارام رکھو۔ میں اور آپ کبھی سفر میں جانے والے ہو، ہتھرو سے پلین جو ہے پکڑنا ہے، الگ صبح ہے، تو آدمی کتنے انتظام کرتا ہے نا، کتنے انتظام کرتا ہے کہ بھئی فلائٹ مس نہ ہو جائے، کیوں فلائٹ نہیں چھوٹی جائے، امین بھائی کرے نا، تو کہ فلائٹ ہے کہ آپ نہیں چھوٹی جائے، بلکہ دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ احتیاطاً 2-4 مس کال مار دے کہ پلین چکی بکی نہیں جائے۔ اسی طرح کون سا ڈے جس میں سیل لگتا ہے؟ باکسنگ ڈے ذاکر بھائی، باکسنگ ڈے، تو وہاں کتنی لمبی قطار حسن بھائی لگتی ہے، اور کتنے جلدی جو ہے آدمی اٹھ جاتا ہے۔ تو کیا نماز کی اہمیت شاپنگ کی جتنی بھی نہیں ہے؟ نماز کی اہمیت ایک پلین کو پکڑنا ہے اتنی بھی میری اور آپ کی نگاہ میں نہیں ہے، تو پھر وہ ایمان کس کام کا؟ حضور نے تو یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز تو ایمان اور کفر اس کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اس لیے دیکھیے حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور ہمارے اکابر نے کر کے بتلایا۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت جنگ میں نماز پڑھی ہے، اسی لیے شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ نہ مسجد میں، نہ گھر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ گھر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے۔ نماز عشق، کہ عشق ہوگا نماز سے تبھی تو آدمی، موت سر پہ کھڑی ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑتی، نماز نہیں چھوڑنا، کیوں؟ نماز سے عشق ہے۔
تو اس لیے نماز جو ہے وہ کسی حال میں نہیں معاف نہیں ہے. ہاں مخصوص کچھ اعذار ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ گنجائش دی گئی ہے. اس لیے میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. کبھی ہو جائے کہ آدمی جیسے میں سمجھا رہا تھا سو گیا اور آنکھ نہیں کھل پائی. انسان ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے, انتظام کر کے سویا ہے لیکن آنکھ نہیں کھلی. یہاں ایک بات آپ کو ذکر کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کرتے ہوئے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. دیکھیے اب تو ویسے بھی فجر ماشاءاللہ لیٹ ہوتی ہے, تو بھائی کم از کم موسم سرما میں تو فجر جماعت سے پڑھو کہ اس میں تو نیند پوری ہو جاتی ہے اور نیند پوری ہو جانی چاہیے. لیکن حافظ صاحب ہماری نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ چھوٹتا ہی نہیں ہے, یہ چھوٹتا ہی نہیں ہے. یہ تو ہم چھوڑتے بھی نہیں, نیند آتی ہے تو خود بخود چھوٹتا ہے حضرت محسن بھائی, خود بخود جو ہے وہ چھوٹتا ہے. یہ تو ورنہ تو وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے آدمی کے جب تک بالکل. یعنی وہ جو لوگ حسن بھائی کی کمپنی کے لوگ ہیں اگربتی پھونکنے والے, تو بعض کم بخت اتنے بخیل مکھی ہیں, کیا کہتے ہیں, کنجوس مکھی چوس, سگریٹ کو داغا جل جائے تب بھی پیتے رہتے ہیں. ہاں جہاں ہوتی اوٹنا اندر دادی نہیں جہاں ہوتی سارا چھوڑے نہیں. ہاں بالکل نہیں چھوڑے ને અમુક તો એટલા કંજૂસ કે અડધી કઈ કામથી ઓલવે પાછી ગજામાં મૂકી હસન ભાઈ. હા અડધી પાછી ગજામાં મૂકે ને એમાં શરમ બરમ બધું બાલાએ તાક રાખી દઈ ને જ્યાં દિનનું કામ કરવાનું ત્યાં જ લોકોથી શરમ લાગે ને કે તું અડધું ઠૂંઠું બીડીનું ગજામાં લાગ્યું તો તને શરમ નહીં લાગે. وہ چھوڑتے نہیں ہیں بالکل اخیر تک کہ اس کا ناکا جو ہے وہ نہ آ جائے. سمجھ آیا نا. ہاں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. کیا سمجھا رہا تھا؟ ہاں تو یہ موبائل کہ وہ جو ہے چھوٹتا ہی نہیں. حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ. 3 آدمیوں کو جاگنے کی اجازت ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں کو خالی دیر تک جاگنے کی اجازت ہے, ورنہ عشاء کے بعد جو ہے وہ جلدی سو جانا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی دیر تک جو ہے وہ جاگتا ہے, اور یہی ہوتا ہے. اور بعض لوگ بہت ہوشیار کہ بعض لوگوں کا لاسٹ سین بتاتا ہے کہ کتنے بجے آن لائن تھے, تو بعض لوگ کے پتہ نہ چلے تو وہ نکال دیتے تھا کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ لاسٹ کتنے بجے آن ہوا تھا. لاسٹ سین کسی نے کہا کہ بولنا ہو کہ لاسٹ سین کیا رہے وہ تو اینوں, لیکن انગ્લિશ માં જ પૂછવાનું લાસ્ટ સીન, ગુજરાતીમાં તર્જમો નહીં કરવાનો તો બહુ ખતરનાક તર્જમો થાય. अंतिम दर्शन, लास्ट सीन का जाकिर भाई क्या मतलब, अंतिम दर्शन. और हिंदू लोग जब कोई मर जाता है और उसको देखने जाते हैं उस वक्त ये जुमला शाहिद भाई इस्तेमाल करते हैं, क्या है, अंतिम दर्शन. तो भाई इसलिए कुछ सोच समझ के कहा कि बोला करो. खैर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जो मुसलमान मफहूम है नमाज फजर में उठना चाहे तो सोने से पहले एक अलार्म मैं और आप घड़ी में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं और चीजों में रखते हैं. एक अलार्म हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया है कि वो अलार्म जो है पढ़कर सो. वो चीज पढ़ने की है, वो अलार्म जो रखना है वो पढ़ना है. हर जुमा को बाज खुश नसीब अल्लाह ताला के बंदे हैं कि जो क्या पढ़ते हैं, सूरह कहफ, उसकी जो है वो तिलावत करते हैं. सूरह कहफ 15वें पारे से शुरू होती है आधे पारे के बाद, और 16वां पारा शुरू होता है तो उसमें भी शुरू में है कुछ रुकू. तो उसकी आखिरी 4 आयत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि सोने से पहले वो पढ़ लो, इंशाअल्लाह जिस वक्त तुम्हें उठना है उस वक्त आंख खुल जाएगी.
چاہے فجر لیٹ ہے چاہے جلدی ہے. ہاں کبھی آدمی جو ہے اٹھ تو گیا وہ اس وقت بھی، لیکن پھر جو ہے وہ سو گیا، یہ ممکن ہے. اور الحمدللہ آپ کو تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میں حتی الامکان اس پہ عمل کرتا ہوں، یعنی الارم بھی رکھتا ہوں، اور یہ آیات جو آپ کو ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا وہ بھی میں پڑھتا ہوں. اور اس کی برکت سے میں نے بھی دیکھا، دیکھیے یہ حضور سے ہی حضرت عائشہ نے ممکن ہے سنا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھو، حضور کی کوئی حدیث اس کو تجربے کے لیے عمل میں نہیں لانا. علماء نے لکھا ہے، ہاں بزرگوں کا کوئی عمل ہے تجربہ کر کے دیکھو کوئی بات نہیں، اور کوئی ہے عمل تجربہ کرو. حضور کی حدیث پہ عمل کرنا ہے، حضور کی بات پہ ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، تجربہ کر کے نہیں. سمجھ آیا؟ ہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ بڑے بزرگ گزرے ہیں انڈیا کے اندر. تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجربات خاندان عزیزیہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ مجربات خاندان عزیزیہ. یہ عملیات کی کتاب ہے، تعویذ جس کو بولتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے ان کا جو خاندان ہے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا سعد اللہ صاحب، تو ان کے جو تجربات ہے وہ اس میں انہوں نے لکھے ہیں کہ فلاں آپ کو کام کرنا ہے تو یوں عمل کرو، فلاں کرنا ہے تو یوں کرو. تو وہ بزرگوں کے عمل ہے، اس لیے انہوں نے نام ہی یہ رکھا کہ ہمارے خاندان والوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، گویا آپ بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن حضور کی جو حدیث ہے اس کو تجربے کی نیت سے نہیں کہ تجربہ کرو، اگر ویسا ہے تو عمل کرنا ہے اور ویسا نہیں ہے تو عمل نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کریں گے. ایک بات اور یاد رکھو، زہر کسی کو دیا گیا، بسم اللہ پڑھ کر کسی نے پی لیا. مشہور واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بعضوں نے ویسے کلام بھی کیا ہے، تو کہا کہ ایک جو ایمان کی دولت سے محروم شخص تھا، انہوں نے کہا کہ یہ زہر ہے، آپ جو ہیں اس کو پی لو، اگر اثر نہیں کیا تو میں ایمان لے آؤں گا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم جو ہے وہ کہہ کر پی لیا اور کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ آدمی کو ویسا یقین جو ہے وہ ہونا چاہیے، تب جا کر پھر اس کا اثر وہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ایک ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائے، دوسرا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کو آزمائے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو تو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کو آزما نہیں سکتا. مثال کے طور پہ دیوار پہ چڑھ گیا اور سوچتا ہے کہ میں یہ حدیث یہ دعا پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ الی آخر یا کوئی اور میں پھر دیکھتا ہوں تجربہ کر کے کہ بھئی میں نیچے جمپ جو ہے وہ کرتا ہوں، اوپر سے کودتا ہوں، دیکھتا ہوں میں مرتا ہوں کہ نہیں مرتا. اگر اس نیت سے وہ کودا، اس نے جمپ کیا اور مر گیا، آتم ہتیا ہوگی، خودکشی ہوگی. کیوں؟ اللہ بندوں کو آزما سکتا ہے، بندوں کو حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آزمائے. اسی طرح حضور کی جو بھی دعا ہے، جو فضائل ہے، تجربہ کر کے دیکھوں میں، تجربے کی نیت سے نہیں، یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے. ہاں اس کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا. بزرگوں کے عملیات ہے، آپ کرو تجربہ جو ہے تو کوئی بات نہیں. جیسے ایک عمل آپ کو بتاؤں، میں نام نہیں لوں گا، بعض لوگ لفظ سے چڑھتے ہیں، تو بات سمجھ جائے تو پھر ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مؤذن جب اذان پڑھتا ہے تو سعد اللہ صاحب جب مؤذن پہنچتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں،
دیکھا ہے؟ میں نے تو انڈین جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا کیپٹن تھا محمد اظہر الدین. ہاں تو اشرف بھائی اپنے کو تو کرکٹ کا چسکا ماں کی گود سے ملا ہے. میرے نانا میرے ماموں یہ سب اسی لائن سے. تو جو آدمی دیکھتا ہے جس گھر میں پلتا ہے تو اس کا شوق ہوتا ہے. تو مجھے بھی رہا ایک عمر تک. تو میں نے دیکھا وہ میچ میں دیکھتا تھا تو اظہر الدین اگر ایسے گراؤنڈ پہ کرکٹ کھیلتا تھا جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر سوائب بھائی کیا کرتا تھا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں تو اس طریقے سے اور ویسے بھی بعض لوگ کرتے ہیں. اب یہ ایسا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربہ. علماء نے لکھا ہے حسن بھائی کہ اصل میں یہ تجربہ ہے کسی بزرگ کا کہ ان کی آنکھ درد کر رہی تھی اور حضور کا جب نام اذان میں آیا تو حضور کی ذات سے محبت ہر مسلمان کو ہوتی ہے اور ایمان کی اساس اور بنیاد ہے حضور سے محبت. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ مشہور زمانہ ان کا شعر ہے اور میرا پسندیدہ شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو وہ محبت کی بات ہے. محمد سے وفا، وفا کا کیا مطلب؟ حضور کی ذات سے محبت، یہی وفاداری ہے. تو کسی نے یہ تجربہ کر کے دیکھا، ان کی آنکھ آئی ہوگی. گجراتی میں આપણે કહીએ કે ભાઈ આંખ આવેલી છે તો કે હું કયું તો કે આંખ આવેલી. હાલાકે બોલવાનું એવું હોય કે ભાઈ આંખ દુખતી છે તો કે આંખ આવેલી. તો અમારે તો એક દોહાબાજી ઉતારતી કે તો પેદા થયો ત્યારે નહીં આવેલી હે કે એ તો સાદુલ્લાભાઈ પેદા થયો ત્યારે નહીં આવેલી ને તું હવે આજે કે આંખ આવેલી એમ કહીએ તો ભાઈ આંખ દર્द करती है. समझ आया कि नहीं? बात जुमले अजीब गुजराती लोग बोलते हैं. तो बहरहाल हंसो मत, तुम्हारे अंदर भी होगा ऐसा. हाँ तो बहरहाल उन्होंने तजर्बा करके देखा, उनको अच्छा हो गया. आंख में कोई दर्द था तो तुमने क्या होगा? समझ आया? यही सुन लो. बाज लोग नमाज के बाद आदत होती है तो करते नहीं हो, है ना, वो करते हैं. हमारे सलीम भाई पटेल अब तो दूसरे इलाके में चले गए. एक दिन मुझसे कहने लगे, मोल साहब આ બયાનમાં યાર તમે ના કેવું નહીં, જે લોકો આવું કરે તેનું તો કે આંખ ડેમેજ થઈ જાય આ લોકોની. ઝાકીર ભાઈ તો કે આંખ ડેમેજ થઈ જાય એમ કહે. મેં કે સલીમ ભાઈ જેને યકીન હોય ને તેની ડેમેજ નહીં થાય, તેની તો હારી થાય. हाँ तो वो हिस्न हसीन में है ये अमल लिखा हुआ है कि नमाज के बाद इस तरीके से पेशानी पर ये कर कर, और ये अमल तो है कि नमाज के बाद पढ़ने का, ये आंखों के ऊपर करने का ये बुजुर्गों का तजर्बा है. वरना वो जो बाज लोग आप देखते होंगे ना, यूं इधर देखो, यूं नमाज के बाद हाथ रखते और वो खास वजीफा पढ़ते हैं. तो हिस्न हसीन में वो दुआ आई है, हाफिज यूसुफ को शायद याद होगी क्योंकि मैं देखता हूं कि ये अमल करते हैं. तो खैर ये तो रिवायत में आया है कि यहां पेशानी पर हाथ रखकर. अब ये यूं ये बुजुर्गों का अमल है, ये हदीस में नहीं. किसी की आंख की रोशनी के लिए, है ना, आंख की रोशनी के लिए कि भाई वो कमजोर हो गई तो किसी बुजुर्ग ने अमल किया होगा तो वो करते हैं. इसलिए हमारे यहाँ यूके की बात कर रहा हूं और लंदन में भी हमारे के बाज मकतब में जो किताब पढ़ाई जाती है दुआ याद कराने की बच्चों को, तो एक किताब है जिसका नाम है 40 डेली प्रेयर्स. क्या है किताब का नाम? 40 डेली प्रेयर्स के रोजमर्रा की 40 दुआएं. अब यहां एक लफ्ज लोग गलत लिखते हैं कि किताब पे लिखा होता है 40 मसनून दुआएं. मसनून का माना तो हो जाता है कि जिस हुजूर से मरवी हो, बुजुर्गों का अमल न हो, तजर्बा न हो, आप मसनून मत लिखो. तो उसमें जो 40 दुआएं आई हैं अशरफ भाई, तो अखीर में जो दो हैं वो हदीस नहीं है, वो बुजुर्गों का तजर्बा है. अब आप यहां मसनून लिखते हैं, गलत है. या फिर लिखो 38 मसनून दुआएं. समझ आया ना? आपने 40 जो है कर दिया
جیسے میں ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، بعض مسجد والے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو اس کے اوپر ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں، سمجھ آیا کہ نہیں، اور کچھ دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی شاپ والا دے رہا ہے پیسہ اور کرے، کوئی برائی نہیں ہے، ایڈورٹائز کرے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کی میں برائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں پھر دعا بھی لکھی ہوتی ہے. اور دعا یوں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی جب افطار کرے تو یہ دعا پڑھنا ہے. کیا ہے افطار کی دعا؟ اللہم لک صمت. بس اس کے بعد یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. وہ آیت رہ گئی، آپ کو بتانے کی اشارہ کر دوں گا، پوری پڑھ کر چلو ابھی بول دیتا ہوں رہ نہ جائے، کہ وہ آیت جو صبح اٹھنے کے لیے پڑھنی ہے سورہ کہف کی اخیری 4 آیات یا 4 یا 5 یہاں سے شروع ہوگا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. سونے سے پہلے یہ پڑھ لو، جتنے بجے آپ کی میری آپ کی اٹھنے کی نیت ہے انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی. اب میری بھی بات سنو. ہاں میں تو آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ان پہ تو ہے ہی نہیں بھروسہ ہے. جتنا بھی اعتقاد ہو بیٹھے ہیں وہاں تک، بڑھ جائے کہ عقیدت ختم ہے. اب بھائی فجر میں امام صاحب نہیں آئے ہوا دیکھے اللہ مول صاحب بہت موٹی موٹی لگتا ہوتا ہے એમ કે આ આયત પઢને આપણે એમ કે હું તો હવારે આંખ ખુલી જાય. અરે મુસલ્લા પર તો ઉતાર નહીં, ફજરમાં हमारे होठू पड़ू बदन. अरे भाई मैं बीमार भी हो सकता हूँ, अल्लाह न करे मेरे घर में कोई बीमार हो सकता है, कोई इमरजेंसी मुझे आ सकती है. आप मुझे इंसान समझो, फरिश्ता क्यों समझते हो? है राकेश भाई, इंसान समझो. जो लवाजिमात आपके साथ है वो मेरे साथ भी है. क्यों गलत गुमान जाता है? और हमारा एक साथी कहता है कि जुम्माना दाड़े तो एम के आपणी फजर इमामनी मिस थવું જ નહીં જોઈએ, નહીં તો બદગુમાની. तो है तो खतरनाक बदगुमानी एम के. हाँ ये है सब, इसलिए आपको कह रहा हूं. वैसे कुछ शर्म की बात है लेकिन समझने वाले समझेंगे, हर एक तो नहीं समझा होगा. तो खैर बहरहाल समझ आए, इंसानी लवाजिमात हमारे साथ भी लगे हुए. तो भाई कोई ना कुछ हुआ हो, क्यों ऐसा गुमान गया कि भाई ये उठे नहीं होंगे? समझ आया ना. खैर बहरहाल ये पढ़ के सो इंशाअल्लाह. ये ज्यादा काम देगा समर में, क्योंकि समर में ईशा लेट और फजर जल्दी, तो बड़ा मुश्किल जो है वो होता है ये मरहला सुबह में जागना. तो इसलिए अमीन भाई ये दुआ इंशाअल्लाह सब बैठे नियत करो कि आज से पढ़ के जो है वो सोएंगे, और घर वालों को भी जो है वो बताएंगे, और फजर की नमाज इंशाअल्लाह जमात से पढ़ेंगे. और विंटर में जो है जमात से पढ़ी इंशाअल्लाह अल्लाह समर में भी पढ़ने की तौफीक देगा. तो बहरहाल आखिरी बात सुन लो. ये जो नमाज के बाद बाज लोग करते हैं ना, तो बाज कुछ और वज़ाइफ पढ़ते होंगे, वरना वो 40 डेली प्रेयर्स में लिखा है कि 11 टाइम्स 11 मरतबा क्या पढ़ना है? या नूरू, या नूरू. ये अल्लाह का नाम है नूर. अब नूर का माना क्या है? लाइट, रोशनी, और आंख के अंदर रोशनी, लाइट. तो भाई आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह अभी आंख कमजोर नहीं है, तो कुछ लोग इसलिए अमल करते हैं कि रोशनी और बढ़ेगी, ताकतवर होगी. या कुछ कमजोरी है तो अल्लाह ताला उसको दूर जो है वो करेगा, इसलिए वो 11 मरतबा जो है वो पढ़ते हैं. હવે એમ ન પૂછતા કે મોસબ 10 વખત કેમ નહીં ને 12 કે 11 કેમ? તો ભાઈ 11 જ, તો 11 ની નોટ નો બનતો હસન ભાઈ. है वो 11 मरतबा पढ़ना है तो 11 मरतबा पढ़ो, 11 मरतबा या लो. इसी तरह उसमें एक और दुआ वो लिखी अमल यहाँ, या कवि. कवि किसका नाम है? अल्लाह का. और आदमी को जो बातें याद रखनी है वो खोपड़ी में होती है, दिमाग में, और दिमाग यहाँ है. तो यहाँ 11 मरतबा वो पढ़ो तो उसकी बरकत से अल्लाह दिमाग ताकत बख्शेगा, ताकतवर होगा. और आंखों पर पढ़ेंगे तो आंखों की रोशनी जो है वो ज्यादा होगी. बहरहाल इतना सबक याद रखो, हुजूर का
کوئی عمل، کوئی حدیث تجربے کی نیت سے نہیں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور بزرگوں کا کوئی عمل ہے تو تجربے کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ فاوٹ آوے મોહસિન ભાઈ તો કરવાનું, ને ની ફાવે તો પછી ઘેર જવાનું. ચાલો આપણે બધા જ જાય. સુબ્હાનલ્લાહ બિહમ્દિહી સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મા બિહમ્દિક નશહદુ અલ્લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ.